وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. انتہائی قابل عزت احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے.
الہ العالمین کے دربار ذی جلال با کمال لازوال میں دعا التماس جاری ہے کہ اللہ محض اپنی توفیق سے مجھے حق سچ بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد انسانوں میں سے اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ ہر انسان کے والدین ہیں۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ اللہ کی رضا تب نصیب ہوگی جب والدین راضی ہوں گے۔ گویا کہ اللہ کی رضا حقیقت میں والدین کی رضا ہے اور اللہ کی ناراضگی وہ والدین کی ناراضگی ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میں اللہ کی اطاعت کی، جس نے میں اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا میرے رسول کی اطاعت کی۔ اسی طرح رب کا اعلان ہے جس نے مجھے راضی کرنا ہے وہ اپنے والدین کو خوش رکھے، جو اپنے والدین کو خوش رکھے گا اس نے گویا کہ میں اللہ کو خوش کر دیا ہے۔ اور جس نے والدین کو ناراض رکھا، ناراض کیا، اس نے گویا کہ میں اللہ کو ناراض کر دیا۔ آج کئی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، نام کے دیندار ہوں گے لیکن والدین کے نافرمان ہوں گے، چہرے پہ نبی کی سنت ہوگی، والدین کو گالی گلوچ کر رہے ہوں گے، والدین کو غصے دکھا رہے ہوں گے، والدین کو ڈرا دھمکا رہے ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ماں کی حیثیت گھر میں اتنی رہ جائے گی جتنی ایک نوکرانی اور لونڈی کی ہوتی ہے۔ آج اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں نا، آج مائیں سر نیچا کر کے زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، بیٹا ناراض نہ ہو جائے، بہو ناراض نہ ہو جائے، کوئی پوتا یا پوتی ناراض نہ ہو جائے، ماں بس سر جھکا کے زندگی گزار رہی ہے، اور بیٹا بھی ماں ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، بیوی ناراض نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرید آیا، اس نے کہا حضرت میری بیوی ہے، میرے والدین کہتے ہیں اس کو چھوڑ، یا ہمیں چھوڑ یا اس کو چھوڑ، کیا کرو؟ آپ نے فرمایا اگر والدین نہیں مانتے تو تجھے بیوی چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ والدین کے حقوق بیوی سے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ اگر اس مسئلے میں قرآن نہ نازل کرتا، نبی علیہ السلام کی حدیث نہ بھی آتا،
مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، کہ بندہ اسی کا ہوتا ہے جس کا بندے پہ احسان ہوتا ہے۔ ایک چودھری، ایک نمبردار، ایک ملک، ایک تھانے دار، ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے، ایک کوئی وزیر بندے پہ کوئی احسان کرتا ہے، کوئی پیسہ دے دیتا ہے، کوئی اس کا کام کروا دیتا ہے، تو بندہ ساری زندگی اس کا احسان مند رہتا ہے کہ اس نے میرا یہ کام کروایا ہے۔ حالانکہ انسان پر اللہ اور رسول کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ احسان ہے تو وہ والدین کا احسان ہے۔ عقل بھی استعمال کرے نا، قرآن سے قریب نہ گزرا ہو، نبی کی حدیث سے قریب بھی نہ لگا ہو، پھر بھی عقل کہتی ہے وہ ماں جس ماں نے مجھے 9 مہینہ کم و بیش اپنے پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس ماں نے مجھے اتنی تکلیف برداشت کر کے دنیا کے اندر لائی، اس نے مجھے جنا، وہ ماں جس نے مجھے 2.5 سال کم و بیش دودھ پلایا اور میری پرورش کی، مجھے نہلایا، مجھے بار بار صاف کیا، میں روتا رہا، وہ جاگتی رہی، وہ پریشان رہی، میرے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی رہی، اپنے سارے کے سارے ارمان چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر وہ میری خدمت میں لگی رہی۔ پھر میں جب بڑا ہو گیا تو پھر بھی میری خدمت میں لگی رہی۔ تو اس ماں کا اور اس والد کا جو صبح نکلتا تھا شام تک دنیا کے دھکے، دنیا کی برا بھلا کہنا برداشت کرتا رہا، دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر، سردی کے اندر محنت مزدوری کر کے مجھے پالتا رہا، اگر انسان میں صرف انسانیت ہی ہو تو تب بھی والدین کا نافرمان نہ بنے۔ ہاں، آج لوگ کہتے ہیں نا مہذب دنیا، عجیب تماشا ہے۔ یہ ہماری ٹی ویوں میں جب پڑھے لکھے ان پڑھ بیٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں مغرب کی مہذب دنیا، حالانکہ مغرب وہ ہے جس نے اولڈ ہوم بنائے ہوئے، اولڈ ہوم۔ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، بیٹا خدمت کے لیے نہیں تیار، بہو پانی دے کے نہیں راضی، پوتا اور پوتیاں جو ہے وہ اپنے دادا کو جانتے ہی کوئی نہیں۔ کیا ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو جا کے چھوڑا اولڈ ہوم کے اندر، وہاں بوڑھوں کے لیے انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے، بس وہاں اپنی زندگی پوری کر دیتے ہیں۔ اگر صرف عقل بھی ہو انسان کے پاس تب بھی والدین کا نافرمان نہ بنے۔ قرآن کیا کہتا ہے، ذرا توجہ کرو، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ انسان ہے کہ اپنے رب کا ناشکرہ بنا ہوا ہے، نہیں تو رب بڑا مہربان ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، ایک فرض تیرے والدین کا ہے، ایک فرض میرا ہے۔ تیرے والدین کا فرض یہ ہے، جیسے ہی تیری زبان بولنا شروع کرے تو تجھے کلمہ سکھائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تیرے والدین کا فرض یہ ہے وہ تجھے یہ سبق پڑھائے ہو، ہمارا بیٹا تجھے پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، تیری روزی کا بندوبست کرنے والا اکیلا اللہ ہے، تکلیفیں لگانے والا، تکلیفیں ہٹانے والا اکیلا اللہ ہے۔ اے میرا بندہ، ایک فرض تیرے والدین کا ہے، جب تجھے بیماری لگ جائے تو تجھے اٹھا کے درباروں کے چکر نہ لگائے۔ جب تو بچپن کے اندر ہی اپنے والدین کی گود کے اندر درباروں کے چکر لگائے گا، گویا کہ تیرے والدین تجھ پہ ظلم کر رہی ہیں۔ ایک فرض تو تیرے والدین کا ہے کہ تجھے درس دیں، اللہ کا بھی وفادار بن، اللہ کے رسول کا بھی وفادار بن۔ وہ تجھے یوں پڑھائیں، الف سے اللہ ہے،
یہ نہ پڑھائیں الف سے انار، تجھے یوں درس دے الف سے اللہ۔ لیکن اگر تیرے والدین اپنا فریضہ نہیں بھی ادا کرتے، تو میری تو سن لے، میں اللہ تجھے وصینا الانسان، میں اللہ تجھے سختی سے آرڈر دے رہا ہوں، سختی سے حکم کر رہا ہوں۔ اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا بوالدیہ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھا کر۔ اللہ اپنے ہر بندے کو آرڈر دے رہا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم انسان کو حکم کرتے اس کے والدین کے بارے میں احساناً، حسن سلوک کا۔ کیسے؟ والدین کی ہاتھوں سے خدمت کیا کر، والدین کو دیکھ کے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجایا کر۔ جب تو بازار جائے، تجھے ایک چیز اپنی بیوی کے لیے پسند آ جائے تو وہی چیز تجھے اپنی ماں کے لیے بھی پسند آنی چاہیے۔ یوں نہ کیا کر کہ بیوی کی چیز مہنگی، ماں کی چیز سستی، ماں کو اوپر درجہ دے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھ، بیوی کی ضروریات بعد میں پوری کر، ماں اور باپ کی ضروریات پہلے پوری کر۔ بیوی بچوں کی ضروریات بعد میں پوری کر، والدین کی ضروریات پہلے پوری کر۔ جس طرح تو سمجھتا ہے کہ میری اولاد کی مجھ پر ذمہ داری ہے، جس طرح سمجھتا ہے کہ میری بیوی کی مجھ پر ذمہ داری ہے، تو یہ بھی سمجھ ان دونوں ذمہ داریوں سے پہلی ذمہ داری تجھ پر تیرے والدین کی خدمت کرنے کی ہے۔ اللہ، آج ہوتا کیا ہے؟ آج 2 3 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، والدین کبھی ایک کے دروازے پہ، کبھی دوسرے کے دروازے پہ۔ ان میں سے کوئی خوش نصیب بیٹا ہوتا ہے جسے اللہ نے سمجھ دے رکھی ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کو اپنے سر کا تاج بنا کے اپنے پاس رکھتا ہے۔ اسے سمجھ ہوتی ہے کہ والدین تو دعاؤں کا خزانہ ہے، شکر ہے یہ خزانہ مجھے مل گیا ہے۔ کسی کسی کو سمجھ ہوتی ہے۔ ہمارے استاد شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ وہ ایک دن فرمانے لگے، آج اکثر میں سنتا ہوں اولاد یعنی بیٹے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں۔ فرمایا کرتے یوں نہ کہا کرو کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بلکہ یوں کہا کرو کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کو عزت دو۔ تو قرآن کہتے ہیں او میرا بندہ اگر میرا بننا چاہتا ہے تو پہلے اپنے والدین کا بن، اگر تو اپنے والدین کا نہیں ہے تو میرا تو کیسے بن سکتا ہے؟ تو فرمایا وصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اللہ کہتا ہے تیری ماں تجھے 9 مہینے کم و بیش اپنے پیٹ میں اٹھا کے چلتی پھرتی ہے تو بڑی تکلیف سے، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور تیری ماں تجھے جنتی ہے، پیدا کرتی ہے، دنیا میں لاتی ہے تو بڑی تکلیف سے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور پھر 2-2.5 سال تک تجھے وہ اپنی گود میں اٹھا کے پھرتی رہتی ہے، تیری ضروریات کا خیال کرتی رہتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اگر اللہ قرآن میں حکم نہ بھی دیتا، اللہ کا نبی احادیث کے اندر حکم نہ بھی دیتا کہ والدین کا احترام کرو، والدین کے حقوق ادا کرو، والدین کی خدمت کرو، والدین کی ضروریات پورا کرو، اگر اللہ حکم نہ بھی دیتا، رسول حکم نہ بھی دیتا، تو انسان کی عقل کا تقاضا یہ تھا کہ والدین کو خوش رکھا جائے۔ لیکن اب بھی جو اپنے والدین
کو خوش نہیں رکھتا، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ نے 2 فیصلے سنائے، ایک فیصلہ اپنے حق کا اور دوسرا فیصلہ والدین کے حق کا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر 7 دفعات پیش کیے، 7 آرڈیننس پیش کیے، 7 قانون پیش کیے۔ پہلا قانون فرمایا او میرا بندہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلا قانون تو یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، میں اللہ کا حق ادا کر، اور میں اللہ کا حق یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف میری کرنی ہے، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ انبیاء میرے پیارے ضرور ہیں لیکن عبادت کے لائق نہیں، اولیاء میرے پیارے ضرور ہیں لیکن عبادت کے لائق نہیں، فرشتے میری عبادت گزار مخلوق ضرور ہے لیکن عبادت کے لائق نہیں، جنات بڑی شرارتی اور تیز طراز مخلوق ضرور ہے لیکن عبادت کے لائق نہیں، سورج اور چاند ستارے بڑی حسین و جمیل مخلوق ضرور ہے لیکن عبادت کے لائق نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اس اللہ ہی کی کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں کرنی۔ اللہ اپنا حق۔ اور دوسرا حکم دیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھ، والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھ۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آ گیا اپنے باپ کی شکایت لے کر، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیسہ کماتا ہوں، تجارت کرتا ہوں اور میرا باپ میرا پیسہ اڑا دیتا ہے، میرا باپ میرا پیسہ ضائع کر دیتا ہے، آپ میرے باپ کو سمجھائیں نا۔ بیٹا اپنے باپ کے خلاف شکایت لے کر نبی علیہ السلام کی عدالت میں آیا ہوا ہے۔ آگے رحمت والے نبی کا جواب سن، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا انتا ومالک لابیک، اے میرا مرید اپنے باپ کی شکایتیں نہ کر، انتا ومالک لابیک، تو پیسے کی بات کرتا ہے، پیسے کی بات چھوڑ، تو خود بھی اور تیرا مال بھی، سب کچھ کا سب کچھ تیرے باپ ہی کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی، یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات۔ اور اس بیماری کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک فتنہ ضرور ہے آج کل، آج جوان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، میرے باپ دادے کو تو کسی بات کی سمجھ ہی کوئی نہیں، میرے باپ دادے کو کسی بات کی سمجھ ہی کوئی نہیں، وہ تو پرانے دور کے لوگ ہیں، انہیں کیا پتا ہے۔ نہ میرے عزیز خیال کر، اگر وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں ہے۔ جتنی تیری زندگی ہے، جتنی تیری زندگی ہے، تیری زندگی سے زیادہ ان کے تجربات ہیں۔ انہوں نے زندگی کی جو صبح و شام گرمیاں اور سردیاں دیکھی ہوئی ہیں، تو نے نہیں دیکھی ہوئی، لہذا خیال کر۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھ۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر واحد رشتہ ہے والدین کا، جس کو ناراض کرنے والے سے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ماں کے کیا کہنے، ماں کا رشتہ تو بڑا عجیب و غریب رشتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اے عمر، میری ماں ہے، بالکل معذور ہے، بڑھیا ہے، بیمار ہے،
جہاں بھی جاتی ہے میں اپنی ماں کو اپنی کمر پہ سوار کر کے لے جاتا ہوں. اتنی معذور ہے میری ماں کہ وہ قضاء حاجت کے لیے بھی خود نہیں جا سکتی. میں اپنی ماں کو اٹھا کر خود قضاء حاجت کے لیے لے جاتا ہوں. اتنی معذور ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کر سکتی, وضو بھی نہیں کر سکتی. میں چہرے کو دوسری طرف کر کے اپنی ماں کو وضو بھی کرواتا ہوں, اپنی ماں کی صفائی بھی کرتا ہوں. اے حضرت عمر, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ ہر بیٹے پہ جو اس کی ماں کا حق ہے, اے عمر کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ اتنی خدمت جو کرتا ہوں, ہر وقت کمر پہ اٹھا کے پھرتا رہتا ہوں, ماں کو کھلاتا بھی ہوں, ماں کو پلاتا بھی ہوں, ماں کے بالوں میں کنگھا کرتا بھی ہوں, ماں کی ہر قسم کی خدمت کرتا بھی ہوں. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ آگے سے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, نہیں, تو نے ماں کا حق ابھی تک ادا نہیں کیا. فرمایا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ بچپن میں تجھے بھی ماں اٹھاتی تھی, کھلاتی تھی, پلاتی تھی, تیری صفائیاں کرتی تھی. اب تو بھی ماں کو اٹھاتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, صفائیاں کرتا ہے, لیکن ایک فرق ہے دونوں میں. ماں تیری خدمت کرتی تھی اس جذبے کے ساتھ کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو, میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو, اس کو گرم ہوا بھی نہ لگے, اس کو کوئی بیماری بھی نہ لگے, اس کو لمبی حیاتی نصیب ہو. لیکن تو ماں کی خدمت اس نیت سے کر رہا ہے کہ بڑھاپا ہے, معذور ہے, لاچار ہے, لاغر ہے, کیا بہتر ہی ہو کہ ماں کو اللہ اپنے پاس بلا لے. تو اس نیت سے کر رہا ہے. اب بھی اگر تیرے اندر جذبہ ہو کہ اب بھی ماں کو اللہ 100 سال اور زندگی دے تو تب بات بنتی, لیکن انسان ہے, تیرا جذبہ اب بھی اتنا نہیں ہے. میرے عزیز خیال کر, ایک اور بندہ ہے جو اپنی ماں کو اٹھا کے بیت اللہ کا حج کرا رہا ہے. سارا حج اس نے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کرایا. آ کے سوال کرتا ہے کہ اللہ والے سے, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ فرمایا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے, ماں کے تجھ پر جو احسانات ہیں اس کا تو نے 10واں حصہ بھی ابھی تک ادا نہیں کیا. اس لیے میرا عزیز خیال کر, قرآن کہتا ہے میرا انسان اگر میرا بننا چاہتا ہے تو پہلے اپنے والدین کا بن. خیال کر, تیرا بوڑھا باپ, تیری بوڑھی ماں گھر کے اندر سر جھکا کے وقت نہ گزارے, ڈر اور سہم کے وقت نہ گزارے, اپنے سارے اختیارات اپنی ماں اور باپ کے حوالے کر, خود ان کے سامنے غلام بن جا, عاجز بن جا اور مسکین بن جا. یہ عجیب و غریب رشتہ ہے. اللہ اکبر. کئی دفعہ آپ بھی دیکھتے معاشرے میں ماں باپ بیمار ہوں گے, زبردست بیمار ہوں گے, جب بیٹا پوچھتا ہے اماں تو بیمار ہے, تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں, بابا تو بیمار ہے, نہیں بیٹا ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں. اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا معلوم بیٹے کے پاس اسپتال لے جانے اور اخراجات ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. لہذا ہر دکھ تکلیف اپنے اوپر برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اولاد کو پریشان کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسرا حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اللہ اکبر, حد کر دی ہے میرے اللہ نے. فرمایا او میرا بندہ, اگر تیری زندگی میں تیرے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے, ماں باپ تو دونوں بوڑھے ہوں اور تجھے خدمت کا موقع مل جائے, یا ماں یا صرف باپ زندہ رہ جائیں اور بڑھاپے کی عمر ان کا آ جائے, تو خیال کرنا وہ بہت ساری باتیں تیری طبیعت کے خلاف بھی کریں گے, تیرے مزاج کے خلاف بھی کریں گے. اللہ اکبر.
کبھی کبھی یہ بیماری بھی لگ جاتی ہے نا، جب بندہ مستی میں ہوتا ہے تو بڑوں کی باتیں بعض اوقات کڑوی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، سیدھی بات ہوگی اسے غصہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کو پتا تھا، فرمایا خیال کر، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیری زندگی میں تیرے ماں باپ پہ بڑھاپا آ جائے تو غصہ کرنا تو دور کی بات ہے، مارنا تو دور کی بات ہے، ان کو دبانا، ان کو دھڑکے دینا تو دور کی بات ہے، گالم گلوچ کرنا تو دور کی بات ہے۔ لا تقل فلا تقل لہما اف، اگر وہ تیرے مزاج کے خلاف بات کریں تو تجھے آگے سے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر تو نے آگے سے کچھ گڑبڑ کی تو میرے نبی کی حدیث ذہن میں رکھ دے، والدین راضی تو میں اللہ راضی، والدین ناراض تو میں اللہ ناراض۔ اگر تو نے انہیں ناراض کیا تو سمجھ لینا کہ میں اللہ کو تو نے ناراض کر دیا ہے۔ فلا تقل لہما اف، تجھے آگے سے اف کہنے کی اجازت بھی نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن منبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے خلاف معمول آمین 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 فرمایا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا مریدو، میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم جو رکھا تو جبرائیل امین آ کے کہنے لگا اے اللہ کے نبی، جس بندے کو رمضان کا مہینہ مل جائے لیکن وہ پھر بھی اللہ کو راضی نہ کرے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جبرائیل نے بد دعا دی، نوریوں کے امام نے بد دعا دی، نبیوں کے امام نے فرمایا آمین، وہ برباد ہو جائے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا اللہ کے نبی جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو، آپ کا نام لیا جائے لیکن وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ فرشتوں کے امام نے بد دعا دی، نبیوں کے امام نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بد دعا کس کو دی؟ والدین کے نافرمان کو دی۔ فرمایا وہ بیٹا، وہ بیٹی جسے بڑھاپے کے اندر والدین کی خدمت کا موقع مل بھی جائے لیکن پھر بھی وہ والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کما سکے، پھر بھی وہ والدین کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے، پھر بھی وہ والدین کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنا سکے، جبرائیل نے کہا ایسا بیٹا بھی ہلاک ہو، ایسا بیٹا بھی برباد ہو، ایسا بیٹا بھی تباہ ہو۔ فرشتوں کے امام نے بد دعا دی، نبیوں کے امام نے فرمایا آمین، ایسا بیٹا بھی ہلاک تباہ و برباد ہونے کے لائق ہے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اف اتنا کہنے کی اجازت بھی نہیں۔ اگلا اعلان کیا کیا؟ فرمایا وقل لہما قولا کریما، وقل لہما قولا کریما۔ تیرے والدین بوڑھے ہیں اور بوڑھوں کے دل بھی بوڑھے ہوتے ہیں، تیرے والدین بوڑھے ہیں، بوڑھوں کے دل بھی بوڑھے ہوتے ہیں، بوڑھوں کے دل بھی چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، لہذا خیال کر قل لہما قولا کریما، اپنے والدین سے ادب والی باتیں کیا کر، اپنے والدین سے پیار والی باتیں کیا کر، اپنے والدین سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کر، اپنے والدین سے انہیں خوش کرنے والی باتیں کیا کر، اپنے والدین سے غصے
نفرت والی باتیں کر کے ان کے دل نہ دکھایا کر، کیونکہ ان کا دل دکھا کے اگر تو نے انہیں ناراض کیا تو ان کا ناراض ہونا میں اللہ کا ناراض ہونا ہے، سارا کچھ تجھ سے چلا جائے گا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ اکبر۔ آج کئی مجلسوں میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، کسی مسئلے پہ برادری اکٹھی ہوتی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، اسی محفل میں بیٹا بھی بیٹھا ہے، اسی محفل میں باپ بھی بیٹھا ہے۔ باپ جو بولنے کی کوشش کرتا ہے تو بیٹا آگے سے دھڑک کے کہتا ہے خاموش ہو جائیے، آپ کو کیا پتا ہے۔ نہ میرے عزیز اس طرح نہ کیا کر، تو نے کرنی ہے تو اپنی مرضی کر، لیکن والدین کو خوش رکھ، ان کے پاس بیٹھ کے ان سے مشورہ لے لیا کر، ان کو مطمئن کیا کر۔ آگے کیا کہا میرے رب نے؟ فرمایا میرا بندہ فلا تقل لهما اف، اف بھی مت کہہ، ولا تنہرهما، ان کو جھڑک بھی مت، وقل لهما قولا کریما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ۔ ہر وقت اپنے والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھا کر۔ یہ کس سے کنایا ہے؟ عاجزی سے کنایا ہے۔ اپنے والدین کے سامنے عاجزیاں کیا کر، اپنے والدین کے سامنے خوش آمدید کیا کر، ان سے پیار و محبت کیا کر۔ اگلا جملہ میرے رب کا بڑا عجیب ہے، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے رب نے چھ آرڈر جاری کیے ہیں۔ پہلا آرڈر جاری کیا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھ۔ دوسرا آرڈر میرے رب نے یہ جاری کیا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، والدین کے سامنے اف بھی نہ کہا کر۔ تیسرا آرڈر جاری کیا لا تنہرہما، والدین کو جھڑکا نہ کر۔ چوتھا آرڈر جاری کیا قل لہما قولا کریما، ماں باپ سے پیار والی باتیں کیا کر۔ پانچواں آرڈر جاری کیا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، والدین کے سامنے عاجزیاں کیا کر، والدین کے سامنے اپنا سر جھکا کے رکھا کر، نظریں جھکا کے رکھا کر۔ آخری میرے رب کا اعلان ہے، فرمایا یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ تو ایک اور کام بھی کیا کر، ہر وقت میں اللہ سے اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعائیں بھی کیا کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور دعا کیا کر، عجیب انداز ہے قرآن۔ ربا بچپن میں جب روتا تھا تو میری ماں تڑپتی تھی، میں بیمار ہوتا تھا تو میرے ماں باپ بے قرار ہوتے تھے، میرے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے تھے تو میرے ماں باپ پریشان ہوتے تھے، میرے پاس پہننے کا جوتا نہیں ہوتا تھا تو میرے ماں باپ پریشان ہوتے تھے، میری جیب میں میری ضرورت کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو میرے ماں باپ پریشان ہوتے تھے، مجھے کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو میرے ماں باپ پریشان ہوتے تھے۔ ربا مجھے کانٹا پڑتا تھا تو میرے ماں باپ تڑپ جایا کرتے تھے۔ ربا جس طرح بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحمت کی ہے، مجھ پہ شفقت کی ہے، مجھ سے پیار کیا ہے، رب ارحمہما، ربا اب تو بھی میرے ماں باپ سے رحمت کا معاملہ کر، شفقت کا معاملہ کر، کرم کا معاملہ کر، رحم کا معاملہ کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ربا جب میں چھوٹا تھا جس طرح میرے ماں باپ مجھ سے پیار کرتے تھے، اب ربا تو اسی طرح میرے ماں باپ سے پیار کر۔ یہ دعائیں دیا کر۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں،
ہر کام میں والدین کی بات ماننی پڑے گی. والدین جو بھی کہیں انکار کی اجازت نہیں ہے. چاہے ساری دنیا کا نقصان ہو جائے والدین کو ناراض کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے جہاں والدین کی بات نہیں ماننی. وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے میرا بندہ، اگر تیرے والدین تجھے شرک کرنے پہ مجبور کریں، اگر تیرے والدین تجھے میں رب کا در چھڑا کر کسی قبر پہ جانے پہ مجبور کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا. اس موڑ پہ آ کے پھر والدین کی بات نہیں ماننی. اس موڑ پہ آ کے پھر والدین کی بات نہیں ماننی. لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا. اگر تیرے والدین مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تجھے ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، گالم گلوچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مار پیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے، اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. صاحبہما فی الدنیا معروفا. بات تو ان کی نہیں ماننی، لیکن خدمت ان کی اسی طرح کرتے رہنا ہے. اس نے سلوک رکھنا ہے ان کے ساتھ. 3-4 صحابہ کے واقعات ہیں. آخری ذکر کرنے لگا. حضرت عمار بن یاسر بھی ہیں اور 2 صحابی بھی ہیں. نبی علیہ السلام کے مرید بن گئے، ایمان لے آئے. اور ماں پکی بتوں کی پجارن ہے، ماں باپ دادا کے دین پہ ڈٹی ہوئی ہے، اور بیٹا بن گیا صحابی رسول. ماں نے کہا بیٹا میں کھاؤں گی بھی نہیں، پیوں گی بھی نہیں، اسی طرح بھوکی پیاسی مر جاؤں گی اگر تو محمد کا دین نہیں چھوڑے گا. جب تک تو باپ دادا کے دین پہ نہیں آتا تو میں نے کچھ کھانا بھی نہیں، میں نے کچھ پینا بھی نہیں. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا. اب ماں بے ہوش ہو رہی ہے، صحابی بھی پریشان ہے، کیا کروں؟ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف محمد عربی ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف کلمہ ہے، کیا کروں؟ آخر صحابی رسول اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے ماں جان مانگے تو دے دوں گا، دنیا مانگے تو دے دوں گا، سب کچھ قربان کر دوں گا، لیکن ایمان کو قربان نہیں کر سکتا. اماں تو ایک ماں ہے، اگر تیری جیسی 100 مائیں بھی ہوں، ایک ایک کر کے مر جائیں، انہیں مرتا ہوا تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ نہیں سکتا. اللہ نے پھر یہ آیت اتار دی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.